عالم برزخ کے بڑے کو پیدا کرنے کا وقت آیا، عالم ارواح کے بڑے کو پیدا کرنے کا وقت آیا، عالم موجودات کے بڑے کو پیدا کرنے کا وقت آیا، اور عالم حشر کے بڑے کو پیدا کرنے کا وقت آیا، صاحب ہوش کو پیدا کرنے کا وقت آیا، صاحب لوائے حمد کو پیدا کرنے کا وقت آیا، اور شفیع المذنبین کو پیدا کرنے کا وقت آیا، بشیر کو پیدا کرنے کا وقت آیا، اور نذیر کو پیدا کرنے کا وقت آیا، اور یاسین کو پیدا کرنے کا وقت آیا، اور طٰہٰ کو پیدا کرنے کا وقت آیا، اور بدر الدجا کو پیدا کرنے کا وقت آیا، اور شمس الضحیٰ کو پیدا کرنے کا وقت آیا، اور امام الانبیاء کو پیدا کرنے کا وقت آیا، اور ختم الرسل کو پیدا کرنے کا وقت آیا، اور امام الاولین کو پیدا کرنے کا وقت آیا، اور قائد المرسلین کو پیدا کرنے کا وقت آیا، اور مسجد کے بڑے کو پیدا کرنے کا وقت آیا، اور سماج کے بڑے کو پیدا کرنے کا وقت آیا، رسم و رواج کے بڑے کو پیدا کرنے کا وقت آیا، اور تہذیب و ثقافت کے بڑے کو پیدا کرنے کا وقت آیا، اور آئین اور قانون کے بڑے کو پیدا کرنے کا وقت آیا، اور سیاست اور معیشت کی گتھیوں کو سلجھا دینے والے سب سے بڑے کو پیدا کرنے کا وقت آیا۔ تو اللہ نے اس تاج کو ہاجرہ کے فرزند اسماعیل کے بیٹے محمد علیہ السلام کے سر پر رکھ دیا۔ یہودی کہنے لگے ہم جبریل کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کاشی ولی رسالت علیہ اسحاق میں چل رہی تھی، یہ تاج ختم نبوت، یہ کائنات کی امامت کا تاج جبریل نے جان بوجھ کے ہمارے ستیلے چچا، ہمارے ستیلے تایا اسماعیل کے گھر میں کیوں رکھ دیا؟ ہم تو ہاجرہ کو مانتے ہی نہیں تھے، ہم تو سمجھتے تھے کہ ہاجرہ غلام ہے، کنیز ہے، وہ ملکہ سارا کی عظمت کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ انہوں نے بائبل کی اس بات کو بلا دیا کہ بائبل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا تھا، وہ جو اپنے گھر سے بے آباد ہوئی تھی اور جس کی ماں اجڑ گئی تھی، اور جو اپنے ہامن کے گھر کو چھوڑ کے وادی غیر ذی زرعین کے اندر جا کے آباد ہو گئی تھی، بائبل میں اللہ کی قسم آج بھی الفاظ موجود ہیں، دا برڈن ول بی آن عربیہ، آئندہ کے بعد بار نبوت عرب میں ہوگا۔ بائبل میں آج بھی الفاظ موجود ہیں، جو زخمی تھی، جس کا دل کٹ چکا تھا، جو اداس تھی، جس نے اپنے بچے کو لے کے وادی غیر ذی زرعین میں تنہائیوں کو کاٹا تھا، اب اس کی نسل میں سے اللہ نے کائنات کے امام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیا تھا۔ کہا جبریل سے دعوت رکھنے والوں، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ اور جبریل سے کیوں دشمنی رکھتے ہو؟ جبریل اپنی مرضی سے مالک کا کلام لے کے نہیں آتا، جبریل تو اس وقت مالک کا کلام لے کے آتا ہے جب مالک اس کو کلام لانے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتا، اللہ کو پتا ہوتا ہے اس کا رسول کس کو ہونا چاہیے، اس کا نبی کس کو ہونا چاہیے، اس کا پیغمبر کس کو ہونا چاہیے، پیغام توحید کا لمبردار کس کو ہونا چاہیے۔ حضور سے دشمنی، اس کے بعد جبریل سے دشمنی، اور حضور کو کئی مرتبہ غم آتا، اللہ میرے تو دو کاندھوں کے درمیان مہر نبوت موجود ہے، اللہ میں نے تو زندگی کے 40 طویل برسوں میں کبھی مخلوق کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولا، اللہ میں نے تو کبھی معلوم کو بھی دھوکہ نہیں دیا، اللہ یہ کتنا بڑا الزام لگاتے ہیں کہ میں نے آپ کی ذات کے بارے میں جھوٹ بولا ہے۔ تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو دلاسا دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی، قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ پیارے حبیب مجھے پتا ہے یہ ظالم آپ کو جھٹلاتے ہیں، لیکن یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ ظالم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہودی حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے
اس چہرے کو کہ جس کو دیکھنے کے بعد وہ بوڑھی ماں جس کو حضور کے اعلان پر گلایا گیا تھا اور وہ سڑک پار کر رہی تھی، تو حضور نے اس کو سڑک پار کروائی تھی۔ سڑک پار کروانے کے دوران ماں نے میرے آقا و مولا، میرے مرشد و معدوم، میرے سید، میرے دل کی دھڑکن، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کے قرار اور فدا کا ابی و امی، جس پہ میرے ماں باپ قربان ہوں، میرے اس آقا نے جب بڑھیا کو سڑک پار کروائی تھی تو ایسے عالم میں بڑھیا نے کہا تھا، بیٹے تو بڑا پیارا ہے، کہیں محمد کے نرگے میں نہیں آ جانا، محمد بھٹکانے والا ہے، حسین چہرے والے بیٹے کہیں اس کا نشانہ نہ بن جانا۔ تو محمد علیہ السلام نے باریک سی آواز سے بڑے مؤدبانہ انداز سے کہا تھا، اماں نہ جانے تم کس محمد کی بات کر رہی ہو، میں تو خود محمد ہوں جو تمہیں سڑک پار کروا رہا ہوں۔ بڑھیا حیران ہو گئی، اتنا حسین بیٹا، اتنا حسین چہرہ، اپنی آنکھوں کو حضور کے چہرہ پر نور میں مرتکز فرما لیا اور الفاظ کہے، ما وجہ رسول اللہ کا وجہ کذاب، رسول کا چہرہ کبھی جھوٹے کا چہرہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ تو اس چہرے کو جب یہود دیکھتے تھے، نصارہ دیکھتے تھے تو پہچان لیتے تھے اللہ کا نبی ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، اپنی بیوی کے گھر میں پیدا ہونے والے بیٹے کے بارے میں جس طرح باپ کو شک نہیں ہوتا، اس طرح یہودیوں کو بھی حضور کے بارے میں شک نہیں تھا، لیکن صرف حسد کی وجہ سے حضور کی نبوت کو ٹھکرا دیا، حضور کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اللہ نے نبی کو غلبہ دیا اس لیے کہ اللہ کا وعدہ تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ نبی نے غالب آنا تھا، نبی نے خیبر کے قلعے کو گرا دیا، نبی نے یہود پہ غلبہ پا لیا، نبی نے اللہ اور جبریل اور رسولوں کے دشمنوں کے اوپر قابو پا لیا۔ خیبر سے ان کو سیدنا مرتضیٰ کی تلوار نے نکلنے کے اوپر مجبور کر دیا، خیبر سے وہ نکل گئے، لیکن آج بھی ان کی نگاہیں خیبر اور مدینہ طیبہ کے اطراف و کناف پہ جمی ہوئی ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے، انہوں نے ایک گریٹر اسرائیل کا نقشہ تیار کیا ہے جس میں سرزمین خیبر بھی موجود ہے، مدینہ طیبہ بھی موجود ہے۔ وہ یہ بات کہتے ہیں مدینہ مسلمانوں کا مدینہ، اور خیبر، قلعہ خیبر یہ اسرائیل کا حصہ، ہم اس کو اسرائیل میں ملا کے رہیں گے۔ اور عرب بچے اسکولوں کے اندر ابھی بھی باوجود بے حسی کے، بے حمیتی کے، کمزوری کے، رسوائی کے، ذلیل و خوار ہونے کے، آج بھی عرب بچوں کا پسندیدہ گیت کیا ہے؟ خیبر خیبر یا یہود، جیش محمد سوف یعود۔ خیبر کو مت بھولو یہودیو، تم تو خیبر پہ آنے کا سوچ رہے ہو، انشاءاللہ اگر محمد کا لشکر آ گیا تو تم کو ہم فلسطین میں بھی ٹکنے نہیں دیں گے، تم کو اسرائیل میں بھی ٹکنے نہیں دیں گے۔ لیکن یہودی کیا کہتے ہیں، ہم نے تمہیں ڈش کے ذریعے، تمہیں کیبل کے ذریعے، تمہیں سینما گھروں کے ذریعے، تمہیں گندے ڈائی ایفچوں کے ذریعے، تمہیں انٹرنیٹ کے اوپر چیٹنگ رومز کے ذریعے، تمہیں بلو پرنٹ فلموں کے ذریعے، تمہیں گندے ناچ اور گانوں کے ذریعے، تمہیں آزاد میڈیا کی حکم و تاری کی آڑ میں زہر میں بھجے ہوئے افکار کے ذریعے ہم تم کو کبھی بھی محمد کا لشکر نہیں بننے دیں گے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جب آنکھ جھک جاتی ہے، جب ماتھے پہ پگڑی، سر پہ پگڑی سج جاتی ہے، اور جب گلے کا دوپٹہ سر کے نقاب اور حجاب کی شکل اختیار کر جاتا ہے، جب موسیقی کی دھن قرآن مجید کی آیات سے بدل جاتی ہے، اور جب تہذیب و ثقافت کا رہنما اور مقتدی محمد علیہ السلام بن جاتا ہے، پھر کائنات کا یہودی اور نصرانی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہودی اور نصرانی کب تک مقابلہ کرتا ہے؟ وہ اس وقت تک مقابلہ کرتا ہے جب مسلمان کے سینے میں روح محمد موجود نہیں ہوتی، جب مسلمان کے دل